السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، چلتے پھرتے راستے میں بہت سارے گناہ ہم لوگ سے ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ گناہ سے بچنے کا، جہنم کے آگ سے ہم گناہ سے کس طرح بچ پائیں گے، اس کا آپ قرآن یا حدیث کے روشنی میں ہم کو مسئلہ جاننے کی خبر دیں۔ دیکھیے ارشاد بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، چونکہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے یا ہم سے گناہ کبھی ہوتا ہی نہیں، اور جب گناہ ہوتا ہے، گناہ کیا ہے تو اس کی سزا تو بھگتنی ہی پڑے گی۔ آپ نے یہ پوچھا کہ جب گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا، اور جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، اس سے تو ہر مسلمان بچنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے دو باتیں یاد رکھیں، اور یہ ضروری باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جگہ جگہ کہا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے تو مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، چونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور اس کے لیے توبہ رکھا ہے، اور توبہ کے اندر تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو بندہ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسرے درجے میں اس گناہ کے کبھی نہ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے، پکا اعتماد کر لے کہ آئندہ ایسی گناہ نہیں ہوگی۔ اور تیسرے درجے میں ہے کہ بندہ اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، افسوس کرے، روئے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ یہ تین چیز بندہ جب کرتا ہے تو اس گناہ کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ اب وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس بندہ نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح سے کپڑے میں گندگی لگ جائے، میل کچیل لگ جائے، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو صابن لے کے صاف کیا جاتا ہے، سرف لے کے صاف کیا جاتا ہے۔ داغ لگ جائے تو اس پر آلہ ڈالا جاتا ہے، سفید کپڑا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، کپڑا بھی صاف ہو جاتا ہے، داغ دھبا بھی چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک آلہ ہے، صابن، سرف، آلہ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاٹنے کے لیے آلہ بنایا ہے توبہ کو۔ توبہ کرے، اچھے اعمال کرے، مخلوق کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہی کے طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ انہوں نے جہنم کی آگ کے بارے میں پوچھا اور اس کے بعد رونے لگے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے ان کی تعارف کی، بتایا کہ یہ فلاں ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی دہشت سے، خوف سے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے رو رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، ہم بندوں کے سارے اعمال کو تولیں گے، ناپیں گے، ان کے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، لیکن ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسو یہ ہم نہیں تول پائیں گے۔ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہا ہو، جہنم سے بچنے کے لیے بہا ہو، ایک آنسو جہنم کے بڑے بڑے سمندروں کو بجھا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کھینچ کر کے آئے گی، شعلہ مارتے ہوئے آئے گی۔ لوگ نماز کا واسطہ دیں گے، حج کا واسطہ دیں گے، زکوٰۃ کا واسطہ دیں گے، اور اچھے اعمال کا واسطہ دیں گے، آگ لپٹتی ہوئی آ جائے گی، لپکتی ہوئی آئے گی۔
جبرائیل امین تشریف لائیں گے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا اور اس پیالے کے اندر پانی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے اور کہیں گے اس کو چھٹ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جبرائیل امین یہ تو تھوڑا سا پانی ہے، اس پانی سے کیا ہونے والا ہے؟ ایسی شدید آگ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل فرمائیں گے کہ آپ اس کو چھڑک کے دیکھ لیں، چھڑکیے اس کو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کو چھڑکیں گے، وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ بجھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے کہ اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندوں کے آنکھوں سے بہنے والا آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے بہ رہا۔ اللہ کے خوف سے اگر بندہ ایک آنسو کا قطرہ بھی بہا دیتا ہے تو اس سے وہ علاقہ، وہ بستی اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ 40 سال کی مسلسل بارش سے بھی وہ زمین اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کیونکہ جب آنسو بہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے طفیل میں بڑی بڑی نعمتیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ارشاد بھائی، دو چیزوں کے سائے میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے امید کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور ہمارے رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ تمہیں رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال کے رکھا، کس نے دور کر دیا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، صحیح سالم بنایا ہے، پھر بھی تم اس سے دور جا رہے ہو، پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہو، پھر بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہو، اللہ کی ہزاروں نعمتیں دن بھر میں استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کو بھول کر غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسی زندگی سے کیا فائدہ ہے جس زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، تسبیحات نہ ہو، اور لوگوں سے اچھائی سے نہ مل سکے، لوگوں کے چہرے پر مسکان نہ دے سکے، نفرت پیدا کر سکے، پڑوسیوں میں لڑا سکے، دوسروں میں نفرت پیدا کر سکے، دشمنی پیدا کر دے۔ چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ پڑوسی سے دشمنی کرے، مسلمانوں میں لڑے، نفرت کرے، اختلاف پیدا کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، نہیں، یہ زندگی اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کی شکریہ ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ گناہ ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے حفاظت فرمائے، قبر کے عذاب سے بچا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور سب کے والدین کی، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خوف اور امید، جہنم کی خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ دونوں کے سائے میں بیچ میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ارشاد بھائی؟ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔